الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق اللہ العظیم. محترم و مکرم سامعین و ناظرین، صائمین و قائمین، برادران اسلام، اللہ تعالی کا انتہائی فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان اور خاتم المرسلین کی امت بنایا. اس امت کو اللہ تعالی نے جو خصائص عطا فرمائے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری توجہ دلانے کے لیے ارشادات فرمائے، ان میں سے ایک اس کا انعام رمضان المبارک ہے. پھر اس رمضان ہی میں ایک عظیم الشان انعام اس ماہ کا صیام ہے، پھر اس کی راتوں کا قیام ہے، پھر اس کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں لیلۃ القدر ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حق تعالی شانہ نے میری امت کو لیلۃ القدر عطا فرمائی. پہلی امتوں کو لمبی عمریں ملیں، طویل زندگی انہوں نے دنیا میں گزاری، مگر یہ لیلۃ القدر صرف خیر امت کا خاصہ ہے. تو اللہ تعالیٰ کی بھی عجیب حکمت ہے کہ اس نے پہلی امتوں کو عمر طویل عطا فرمائی اور آپ کی امت کو تھوڑی عمر دی. مگر اللہ تعالیٰ کا عظیم احسان ہے کہ عمل کے عدد میں تو ان کے برابر ہونا مشکل ہے، مگر عمل کی کیفیت اور اللہ کے ہاں قدر و منزلت یہ خیر امت کو خصوصی فضیلت مرحمت کرتی. یہ کہاں ہوتی ہے، کس عشرے میں ہے، اس کی تعیین کے بارے میں ضروری یاد رکھنے والی بات یہ ہے کہ حضور نے فرمایا کہ لیلۃ القدر کا علم مجھے دے دیا گیا، تعیین ہو گئی. تو میں باہر نکلا کہ لوگوں کو خبر دوں، تو کیا دیکھا؟ فَتَلَاحَا رَجُلَانِ، کہ دو لوگ جھگڑ رہے ہیں. تو ان کے جھگڑے کے سبب سے اللہ نے اس علم کو مجھ سے اٹھا لیا. جس علم کو اللہ اٹھا لیں اپنے بندے سے، اپنے نبی سے، پھر اب کیسے وہ تعین کر سکتے ہیں؟ تو یہاں پہ یہ دیکھیں کہ امت مسلمہ کے افراد میں جھگڑنا اس قدر نحوست والی چیز ہے، لیکن حکمت حکیم حکمت سے خالی نہیں. شارع الحکیم کی اس حکمت کے اندر بھی کئی فوائد ہیں. تو پہلے یہ ہم سمجھ لیں کہ یہ معین نہیں شارع کی طرف سے. ہاں، اس کی فضیلت یہ ہے کہ حضور نے فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. بخاری و مسلم میں فرمایا کہ جو شخص عبادت کے لیے کھڑا ہوا، کب؟ اس رات کو، لیلۃ القدر کو، تو اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے گئے.
تو کھڑا ہونے کا مطلب کیا ہے؟ انسان اللہ کے سامنے نفل نماز پڑھے، جیسے آپ لوگ تراویح کی پڑھتے ہیں، اور بجائے 8 اور 20 کے جھگڑوں کے اس کے علاوہ بھی دنیاوی امور میں جھگڑا نہ کریں۔ میں کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 رکعت آپ کے قیام میں ان کے حسن اور ان کے طول کو ام المومنین فرماتی ہیں کہ نہ پوچھیے، اور پھر اس قدر لمبا قیام آپ کا کہ پاؤں میں ورم آ جاتا، اور فجر صبح صادق کے طلوع کا اندیشہ ہو جاتا۔ اب آپ کریں اتنا قیام، اتنا لمبا، پڑھیں 8، 20 پڑھیں، 10 پڑھیں، لیکن قیام بھی اتنا کریں۔ میں نے پہلے بھی آپ کو ایک قصہ سنایا تھا کہ حرم مکہ کے بڑے امام صاحب شیخ صالح بن حمید، ایک دفعہ ہم ان کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک سائل نے سوال کیا کہ شیخ صاحب آپ سنت قیام کیوں نہیں کراتے حرم میں؟ تو 20 تراویح وہ پڑھاتے تھے جو 1400 سال سے حرم میں پڑھی جا رہی ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ سنت قیام کیا کریں۔ انہوں نے کہا کیا ہے سنت قیام؟ کہا کہ 8۔ تو فرمایا کہ تو سن، مجھ سے سنت قیام ہے۔ پھر انہوں نے وہی حدیث پڑھ دی جس کا ذکر میں نے پہلے کیا ہے۔ تو طول قیام اور حسین قیام، اور کب تک کہ سحری کے طلوع ہونے کا ڈر ہو جائے، یہ ہے، فرمان لگے کہ یہ ہے سنت قیام۔ اور واقعی نوافل ایسے ہوں کہ اس طرح حسین اور طویل آدمی پڑھے۔ اب میں انتہائی افسوس سے پھر کہتا ہوں کہ مسلمان ہر معاملے میں مشترک چیزوں کو تلاش کریں، اختلافی چیزوں کو نہیں۔ بس اسی پہ میں اب آگے بات کرتا ہوں کہ حضور نے فرمایا کہ میری امت کو یہ لیلۃ القدر ملی ہے، اور اس کا قیام کرنے والا اللہ تعالیٰ کے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ اس کے تمام کے تمام گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ اور اس رات کے بارے میں مزید فرمایا، عن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آپ دیکھیں، غور کریں کہ اللہ تعالیٰ کا غیبی نظام جس کا مشاہدہ ہم اور آپ نہیں کرتے، اور ہمارا ایمان وہی معتبر ہے جو غیب پہ ہے، نہ دیکھے، ان دیکھے، بلا دیکھے۔ اللہ اور اس کے رسول کی خبر پہ یقین کرنا، یہ ہے اصل ایمان بالغیب۔ اب آپ تھوڑا سا یہ سمجھ لیں کہ جتنا رسول اللہ نے بیان کیا اس پہ پختہ یقین رکھیں کہ جب لیلۃ القدر ہوتی ہے تو نزل جبریل علیہ السلام فی کبکبۃ من الملائکہ، تو حضرت جبریل جو سید الملائکہ ہیں وہ ایک فرشتوں کے جھنڈ میں، جماعت میں نکلتے ہیں، اترتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں؟ یصلون علی کل عبد قائم او قاعد یذکر اللہ عز وجل۔ تو پھر وہ رحمت مانگتے ہیں ہر بندے کے لیے جو کھڑے اللہ کی بات کر رہا ہے یا بیٹھے اللہ کا ذکر کر رہا ہے۔ فَإِذَا كَانَ يَوْمَ عِيدِهِمْ یعنی یوم فطرہم باہا بہم ملائکتہ،
تو جب مسلمانوں کے روزے کے ایام ختم ہو کے ان کے فطر کی رات ہوتی ہے اور فطر کا دن شروع ہو جاتا ہے، تو پھر اللہ فرشتوں پہ فخر کرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے تو کہا تھا کہ تو زمین میں اپنا خلیفہ بنا رہا ہے، تو وہ لوگ کیا کریں گے؟ انہوں نے اپنی سمجھ کے مطابق کہہ دیا جو ان کی رائے تھی۔ اس زمین پہ جنات تھے، شیاطین، انہوں نے بہت فساد مچایا، تو فرمایا کہ اتجعل فیہا من یفسد فیہا، جو زمین میں فساد کرے گا اسے پیدا کر رہا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، وہ لمبا قصہ ہے، آپ سب جانتے ہیں۔ تو اللہ فرشتوں پہ فخر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے میرے فرشتو، ما جزاء اجیر وفى عملہ، اس مزدور کا بدلہ کیا ہے جو اپنا کام پورا کر لے۔ تو فرشتے کہتے ہیں ربنا جزاؤہ ان یوفى اجرہ، اگر اس نے اپنا عمل پورا کر لیا تو اس کا بدلہ پھر پورا دینا چاہیے۔ پھر اللہ کہتے ہیں ملائکتی، اے میرے بندو، اے فرشتو، عبیدی و ایمائی، میرے بندے اور بندیاں، قضوا فریضتی علیہم، جو ان پہ فریضہ میں نے رکھا تھا رمضان کا، روزے کا، انہوں نے پورا کر دیا۔ ثم خرجوا یرجون الی الدعاء، اب وہ دعا کے لیے نکلے ہیں۔ وعزتی وجلالی وکرمی وعلوی وارتفاع مکانی لاجیبن، اللہ قسم کھاتے ہیں اپنی عزت کی، اپنی عظمت کی، اپنے کرم کی، اپنی سربلندی کی اور اپنے مقام کے بلند ہونے کی، کہ میں ضرور بضرور ان کی دعاؤں کو قبول کروں گا۔ پھر فیقول، پھر اللہ کہتا ہے ارجعوا قد غفرت لکم، لوٹ جاؤ، میں نے تمہیں بخش دیا۔ یہ وہ شعور ہے ایمانی، یا یہ وہ احساس ہے جو بندہ مومن کے اندر ہونا چاہیے کہ میرے رب کا غیبی نظام چل رہا ہے، اور وہ غیبی نظام اس ظاہری نظام سے زیادہ طاقتور ہے، قوت والا ہے۔ وہ روحانی نظام جسے میں نہیں دیکھتا، وہ میرے دیکھنے والی چیزوں سے بھی زیادہ غلبے والا ہے۔ تو یہ شعور اے میرے برادران اسلام ہمیں رہنا چاہیے رمضان کے دنوں، اس کی راتوں، اور جب یہ مکمل ہو جائے اس وقت بھی۔ پھر اللہ فرماتے ہیں یقول، پھر رب کہتا ہے ارجعوا قد غفرت لکم، لوٹ جاؤ اپنے گھروں کو، میں نے تمہیں بخش دیا۔ وبدلت سیئاتکم حسنات، یہ دیکھو کیا کمال ہے رحمان کی رحمت کا، میں نے تمہاری سیئات کو حسنات سے بدل دیا۔ یہ اللہ کی حکمت، یہ ہے بے نیازی اس کی، کہ کریں آپ سیئہ اور اللہ اسے حسنہ میں بدل دے۔ اے میرے برادران، ذرا اس کو سوچ کے دیکھیں کہ دنیا میں کون بادشاہ ہے جو اپنی رعایا کی غلطیوں کو ان کی نیکیوں میں بدل دے اور ان کی مخالفتوں کو طاعات میں بدل دے، سوائے رحمان کے، اس بادشاہ کے جو ملک الملوک ہے اور واحد و قہار ہے۔ تو اب یہ اللہ تبارک و تعالی اس رات کے بارے میں اور پھر اس رات کی فضیلت اور اللہ کے غیبی نظام کے بارے میں فرما رہے ہیں۔
اب آپ دیکھیے اس رات کو تلاش کرنا، اس کی بھی تعلیم آپ نے دی۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت، روایت فرماتی ہیں ام المومنین عائشہ، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان، کہ لیلۃ القدر کو آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ اب آخری عشرے کی پہلی طاق رات 21ویں رات ہے، یعنی 20واں روزہ ختم ہوا تو 21ویں، پھر 23ویں، 22واں روزہ ختم ہوا تو 23ویں، پھر 25ویں، 24واں ختم ہوا تو 25ویں رات، پھر 27ویں، پھر 29ویں۔ اللہ اکبر۔ اور یہ صاف اور سیدھی سادی باتیں ہیں اور تعلیم ہے ہمارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ، جو محسن اور معلم بشریت ہیں اور اپنی امت کے لیے رؤوف الرحیم ہیں۔ بندوں کی، اپنے امتیوں کی کوئی ایسی چیز جس میں ان کا نفع ہو اس کو بیان کرنے میں حریص ہیں۔ حریص علیکم، اب حرص ہونا، طمع ہونا، یہ عموماً ان چیزوں میں ہم اردو میں ذکر کرتے ہیں یا عربی میں بھی کہ جو محمود نہیں، لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کی حرص، یعنی انتہائی طور پہ جو دل کے اندر خواہش اور تمنا ہو، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے کہ انہیں یہ لالچ ہے، یہ حرص ہے، یہ تمنا ہے، اور شدت سے ان کی یہ نفس کی خواہش ہے کہ میرے امتی امتی امتی، کہ وہ خیر کو پالیں، ہر خیر کو پالیں اور ہر خیر میں وہ آگے بڑھنے والے ہوں اور اس کو پانے والے ہوں۔ اللہ اکبر۔ پھر ایک اور تعلیم دیکھیں، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ یا رسول اللہ، ان علمت ای لیلۃ لیلۃ القدر ما اقول، اب آپ بھی جب اس رات کو تلاش کریں اور وتر راتیں آخری عشرے کی، تو کیا کہیں؟ ہر چیز کی تعلیم ہے۔ ما اقول فیہا قال اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، پھر یہ کہ اے اللہ، یہ دعا پڑھنا، انک عفو، تو معاف کرنے والا ہے، کریم، تو عطا کرنے والا ہے، کرم والا ہے، فاعف عنا، ہمیں معاف کر دیجیے۔ تو بہرحال یہ چند امور ایسے ہیں جنہیں ہمیں لیلۃ القدر کے بارے میں یاد رکھنا چاہیے اور اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ پھر آخری عشرے میں ایک اور امر ہے جس کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی اور امت کو سکھایا بھی، اور اس سنت پہ بھی الحمدللہ پوری دنیا میں مسلمان عمل کرتے ہیں، اور وہ ہے سنت اعتکاف۔ انشاءاللہ اگلی مجلس میں ہم اس پہ بات کریں گے، اور آج اسی پہ اتفاق کرتے ہیں اور کہتے ہیں وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔